بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے رب کی رحمتیں اور نعمتیں انگنت، بے شمار اور تصور سے زیادہ. رب کریم کی نعمت اور فضل و کرم کا ایک عجیب مظہر دیکھیے کہ جو مال میری اور آپ کی جیب میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ. دینے والے وہ، لیکن اگر میں اس مال میں سے تھوڑا سا، سارا نہیں، 3/4 نہیں، آدھا نہیں، چوتھا حصہ نہیں، تیسرا حصہ نہیں، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو اس کے بدلے میں وہ کیا کچھ لیتے ہیں. رب کریم گواہ ہے. اگر اللہ پاک کی صرف اسی نعمت پر غور کیا جائے، انسانی سمجھ سے بالا معلوم کا، تو اگر میں نے اس مال میں سے 100 میں سے 5-10 کسی مسکین کو، غریب کو، مسجد میں، مدرسہ میں دے دیے تو میرا کیا کمال ہے؟ میری ماما ننیال سے لائی تھی، یا باپ کے باپ کی جاگیر تھی، انہوں نے دیا ہے. جو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس مال کے دینے پر، اس مال کے دینے کی کسی کو توفیق میسر آ جائے تو اس کے لیے نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھے کہ مولا کریم پہلے آپ کے احسانات اتنے اور دے جائے. احسان نہیں، وہ تو کرے شکر، لیکن اس کے ساتھ فوائد اللہ جانے وہ کتنے ہیں. صرف 2 فائدے انتہائی اختصار سے آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے میں آپ لے کے جائیں. امام احمد اور امام ابو یعلا نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے 3 باتیں بتلائیں. ان میں سے ایک بات جس کا تعلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. اور اللہ کی راہ میں دینا گناہ اس کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. مال ان کا، کرتوت بری میری، نافرمانی ان کی. گناہ اسی کا نام ہے کہ ان کی نافرمانی. تو ان کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کیا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنی رحمت سے اس گناہ کو ختم کر دیا. کتنی بڑی رحمت. اس سے اوپر سنیے، امام طبرانی نے سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب
تبارک و تعالی. حدیث شریف کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک مسلمہ بات کیا ہے کہ میری اور آپ کی نافرمانیاں اللہ کو غصہ دلاتی ہیں، اللہ کو غضبناک کرتی ہیں. اب کیا کریں؟ سوئی پہ لٹک جائیں، چھری مار کے خودکشی کریں، کیا کریں؟ سمندر میں چھانگ لگائیں غرق ہو جائیں؟ نہیں، بڑی آسان صورت ہے. کیا ہے وہ؟ فرمایا بے شک چھپا کے صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو بجھا دیتا. گھر میں کوئی سورما نوجوان سونے کا چمچہ یہ کہ پیدا ہونے والا باپ کا کھا رہا ہے، ماں سے خدمت کر رہا ہے، بدتمیز اسی ماں باپ کی کسی بات کو ناپسند کیا، اب غصے سے پاگل. بیچارے ماں باپ سوچتے ہیں اس کے غصے کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے. بے حیا جن کا کھا کھا کے پلا ہے، جنہوں نے اس کی گندگی کے صاف کرنے سے لے کر اب تک اس کی خدمت کی ہے، ان پہ جو غصہ آیا کس وجہ سے؟ اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی کمر کاٹ دی؟ نہیں، کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی، اور وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں عزت و وقار کی اس منزل پر ہوں کہ اس کے قریب کوئی پھٹک ہی نہیں سکتا. اپنے خیال میں نہ معلوم کیا بن چکا ہے. ماں نے باپ نے کوئی بات کہی جو اس کے گمان میں اس کی حیثیت کے مطابق نہیں، بس اب نتنے پھول چکے ہیں، رگیں پھول گئی ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ سرخ. بیچارے ماں باپ پریشان ہیں کہ اس کا غصہ کس طرح ٹھنڈا کرے. وہ تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی، اور یہاں جبار و قہار رب، دینے والے رب لینے والے نہیں، احسان کرنے والے رب احسان لینے والے نہیں، بے نیاز رب جن کا ہر کوئی محتاج ہے، ان کا غصہ اس کے ٹھنڈا کرنے کی صورت دیکھیے کتنی آسان ہے. اور یاد کر لیجیے کسی سورمے کو جو گھروں میں پل رہے کہ وہ بے حیثیت وہ کپڑوں سے باہر آ رہا ہے، اور یہاں رب ذو جلال جبار و قہار رب وہ میری اور آپ کی کرتوتوں پر غضبناک ہے. کیا کریں؟ چپکے سے صدقہ کریں، ان کا غضب بجھ جائے. کتنی تاثیر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. اور یہ کوئی پابندی نہیں کہ پورا شو روم ہی دے دے اللہ کی راہ میں، فیکٹری دے دے، پلاٹ نہیں، جو میسر ہے وہ دے دے، اور انشاءاللہ وہ دینا چپکے سے اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ رب کی عظیم نعمتوں میں سے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیتے ہیں جو میرے اور آپ کے تصور سے زیادہ ہے. اور اس میں سے دو باتیں جو آج کے سبق میں دو حدیثوں کے حوالے سے عرض کی گئی. نمبر 1 صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نمبر 2 صدقہ رب کے غضب کو بھجا دیتا ہے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے منا کارے کو اور آپ سب کو بہت زیادہ موت کے دن تک صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں ایک بات اضافی بھی عرض کرتا جاؤں، صدقہ کی
خرچ صدقہ دینے کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک بہت بڑی رکاوٹ چاہتے ہیں سنبھال کر کس کے لیے؟ H8 قبرستان میں سادے جانے کے لیے؟ کن کے لیے؟ ان نافرمانوں اور نالائقوں کے لیے جو آواز پہ جی کہنا پسند نہیں کرتے، اچھے بھی ہیں اور اللہ ان کو باقی رکھے اور بہت زیادہ کرے، ان کی جوانیوں میں برکت کرے، لیکن زیادہ حال سوچ سب کیا اچھا برا، اللہ اچھوں کو زیادہ کرے اور بروں کو ہدایت دے دے۔ سوچوں میں اور آپ کن کے لیے صدقہ کو روک رہے ہیں، اور یہ مطلب نہیں کہ ان کو آگ کر کے جائیں، نہ، اس کی اجازت نہیں، لیکن ان کی وجہ سے صدقہ کے دینے میں ہاتھوں کو نہ روکیں، ان کو بھی دیں اور دے کے جائیں۔ ہمارا دین روکتا نہیں، لیکن اپنا فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کی راہ میں، شریعت کی حدود میں جو خرچ کر جائیں، اصل فائدے کی بات وہی ہے، اور اللہ کرے اولادوں کے لیے بھی جو چھوڑ جائیں وہ بھی اس سے نیک بنے اور اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بھی ناممکن نہیں۔ اللہ دونوں طرف خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔